تو جس کی جو بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتا. تو یاد رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے ہیں سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے. تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل ہے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہے. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے. تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں. تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں.
جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا، جن یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے، یہی ہے نا ریسرچ، وہ انرجی ہے، وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے، بہت طاقتور ہیں، ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں، ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لی ہے نا، اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، میں وہ کام کر رہا تھا، تو وہ ابھی چھوڑو، پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ، بہت بڑے بزرگ ہیں کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ بابا، اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، گاڑی آ رہی ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں، پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے، کرامت کا عنصر نہیں ہے، چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو ہم بچے تھے نا، ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی، کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا، تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان. بچے تھے نا، نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں، اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ؟ اوپر دیکھ کے، آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے، چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بیوقوفی بھائی، کچھ اللہ، لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں، مجھے خیال آیا بھائی ایک بس سے نہ، کیونکہ سڑک بھی تھی، کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا، کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود. آپ کہتے بھئی یہ تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہی ہمارے گھر والے کہتے تھے ہمارا ایک بچہ تھا، والدین کہتے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں، وجہ موت کسی کی سمجھ میں، جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا، بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں، تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے، کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا، اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی. ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہو، بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا.
تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے، وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں بساوس، ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے، جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں؟ دوست ہیں. وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بولو نیچے دیکھو، بس بہت ہو گیا مذاق، نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو گٹر ہے. اتنا اللہ کا شکر ہے، ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا، دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے، آ رہے ہیں، ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں، ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو، چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا تو دین پر چلتے ہی نہیں ہیں، تو نہ تسلیاں ملتی ہیں، نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہیں، میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے، لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں؟